اہل سنت کے قائد حضرت مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین MP جنگ مولانا مسعود نواز جنگی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محترم حضرت مولانا مفتی طیب صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان علماء کونسل کے وائس چیئرمین حضرت مولانا عبید الرحمان ضیاء صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ وفاق سلفیہ پاکستان کے ناظر اعلیٰ حضرت مولانا یاسین ظفر صاحب تشریف فرما ہے، قاری عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین پیر طریقت صاحبزادہ عبید الرحمان ضیاء کراکری ٹوپی والے اپنی بیٹی کا جو نسبت کی ہے سائیوال میں بھائی آصف صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بیٹے سلیمان صاحب برات آ چکی ہے، اور لاہور سے بھی سیف اللہ خالد صاحب کے بیٹے محترم جناب اسداللہ فاروق صاحب تشریف لائے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی نائب امیر حضرت مولانا یوسف احمد صاحب، انٹرنیشنل ختم موومنٹ کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری محترم مولانا یونس حسن صاحب، ہمارے اس حلقہ کے MLA محترم جناب حاجی محمد اکرم انصاری صاحب، اور اس حلقہ کے ضلع ٹاؤن کے سابقہ ناظم محترم جناب شہزاد ملک صاحب، اور MPA محترم جناب اجاز انصاری صاحب، اور PTI سے بھی محترم شہباز مسانہ صاحب، ایڈوکیٹ محترم جناب میاں طیب صاحب، اور اسی طرح ملک طاہر صاحب، اہل حدیث کے کون ہیں؟ میرے محترم یوسف انور ہیں، یہ کون ہے؟ یہ صاحب یہ فیصلہ یہاں کام بیٹھے گاڑی والے، اچھا کراکری ٹوپی کراکری تشریف لائے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل محترم جناب علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں تمام معزز علماء کا، علامہ شفیع احمد عثمانی صاحب کا، سید نذیر احمد شاہ صاحب جامعہ فاروقیہ فروخ اعظم کے محترم ہیں، ماشاء اللہ وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور اس طرح قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ ان کے بیٹے مولانا عزیز الرحمان صاحب، اور اسی طرح بھائی فرید صاحب حبیب صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ قاری نواز صاحب جامعہ مدینہ علم سے، اور قاری نیاز صاحب کے بیٹے محترم قاری نواز صاحب تشریف لائے ہیں۔ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید کے بیٹے تشریف لائے ہیں۔ علامہ اسحاق اللہ فاروقی شہید لاہور سے ان کے جانشین مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں تمام معزز علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا الیاس چنوٹی صاحب MPA، ان کے بھائی مولانا بدر احمد صاحب چنوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے استاد مکرم مولانا حبیب نبی صاحب سے درخواست کروں گا وہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا برکات ان کو دعوت بھی دیں اور چند کلمات بھی ارشاد کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم سب کی یہ خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ عالمی مبلغ اسلام داعی اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ اس مبارک تقریب میں موجود ہیں، وہی بیان فرمائیں گے، دعا بھی۔ میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو خطیب عالم اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آج پوتی کے نکاح میں ہم سب شریک ہیں، برادر محترم حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی کی یہ خوشی ہم سب کی خوشی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں ایک نکاح میں شریک تھے، اور وہ نکاح بھی ایک ہمارے مشترکہ دوست کی بیٹی کا تھا۔ حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیان فرمایا، تو اس بیان کا ایک جملہ میں نقل کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ جب کوئی اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ روانہ کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اپنے دل پر پتھر رکھ کر کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کرنا اس کے لیے طبعاً تیار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے
تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد روانہ کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی زبان نبوت پر ایک جملہ آیا نحن فقراء وانت الغنی، اے اللہ ہم سب تیرے بندے اور محتاج ہیں اور تو بڑا بے نیاز ہے، اور تیری بے نیازی ہے اور تیرا حکم ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو روانہ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ماں باپ کی ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو دوسرے گھر میں روانہ کرے۔ دوسرا واقعہ میں اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں اسی اختصار۔ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میں ملتان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے تھے۔ میں عصر کی نماز کے بعد ان کی خدمت میں نواں شہر گیا اور میں نے کہا حضرت دعا کر دیں، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے۔ تو مجھے فوراً فرمایا حنیف مبارک ہو، اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سوچنا کہ بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی ہے، فرمایا یہ سوچنا کہ نبی نے اللہ سے بیٹا مانگا تھا مگر اللہ نے اس کو بیٹی دی، اور فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، تو پیغمبر کی دعا بیٹا ہے، اللہ کی عطا بیٹی ہے، تو بیٹی کو اللہ کی عطا سمجھنا۔ پھر جو اگلی بات فرمائی وہ میں یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے فرمایا حنیف عام طور پر ماں باپ کی خدمت بیٹے کم بیٹیاں زیادہ کرتی ہیں، بیٹے پڑھنے میں کاموں میں کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ کو کپڑے استری کر کے دیتی ہیں، کھانا دیتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں باپ میرا کب آئے گا، آپ پہلے پڑھائیں گے یہ بات؟ پہلے بات کروں، پہلے بات دوں گی، کھانا دوں گی۔ تو بیٹیاں ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتی ہیں بیٹوں کے مقابلے میں، اور عام طور پر ماں باپ کو راحت زیادہ بیٹیوں سے ملتی ہے، لیکن فرمایا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اگر بیٹی کا مقدر اچھا نہ ہو تو پھر ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو حنیف میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری بیٹی کا مقدر بھی اچھا کرے، اور میں اس بات کو نقل کر کے کہتا ہوں کہ ہم اپنی اس بیٹی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اس بیٹے کے لیے بھی کرتے ہیں، دونوں کا مقدر اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت فرمائے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب شام برکاتہ۔ اس کی مولانا آواز صحیح نہیں اس کی، آواز آواز ٹھیک نہیں، ہاں آہستہ ہو، آواز آہستہ ہو۔ بھائی اب سامنے سے ہٹ جاؤ سارے، کیمرے کے پاس کوئی کھڑا نہ رہے، یہ فوٹو لینے والے جو لینا لے لو، پیچھے ہٹ جاؤ یا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے کام کرو، کھڑے ہو کے نہ کرو۔ بھائی میرے سامنے کوئی کھڑا نہ رہے، سارے بیٹھ سارے، بھائی آپ حضرات بھی کھڑے نہ رہے، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، کوئی کھڑا نہ رہے۔ کوئی پانی تھوڑا رکھوا دیں، سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو۔ یہ ہے بس، یہ ہے ٹھیک، ڈال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ
الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ پھر محترم بھائی اور دوستو، اللہ نے انسانوں کو مختلف، آہستہ رکھو بھائی آہستہ رکھو، اللہ نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں جوڑا ہوا ہے۔ ہر رشتے کا اپنا مقام ہے، کوئی رشتہ دوسرے رشتے کی جگہ نہیں لے سکتا، اور اس میں حسن سلوک کو اللہ نے اتنا بڑا کام قرار دے دیا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ ساری باتیں اللہ کا امر ہیں۔ علم والے کون ہیں قرآن بتاتا ہے، ایک تو یہ مدرسے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ بتاتا ہے کہ علم والے ہیں کون۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کون ہے وہ اولو الالباب؟ وہ اولو العلم، وہ اولو الفہم، وہ اولو الکتاب کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ اللہ سے کیا ہوا عہد و پیمان نبھاتے، وہ وعدے کے پابند ہوتے۔ اب یہاں تعبیر بدل گئی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ چونکہ مضمون نکاح کا ہے لیکن یہ بات بیچ میں آ گئی، میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، میں صرف اتنا بتاتا ہوں، رشتہ داروں سے حسن سلوک میں اللہ نے اتنا وزن ڈالا ہے اس لفظ سے، ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حسن سلوک کرو، یہ وہ لوگ ہیں، یہاں صلہ رحمی کی بات۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اب تعبیر بدل گئی، اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، حساب کے سختی سے ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبْرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میرا دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، کھل کر چھپ کر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہ 9 صفات ہیں اولو العلم، یہ 9 صفات ہیں اولو العلم۔ جو ہمارے بچے فارغ ہوتے ہیں میں ان سے یہ کہتا رہتا ہوں، ایک سند ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ مدرسہ حسنین کا فارغ اب عالم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاں عالم اس سند سے نہیں بنتا، خیر المدارس کی سند سے عالم نہیں بنتا، وہ فاروق اعظم کی سند سے وہ عالم نہیں بنتا ہے، وہ ان 9 صفات پہ عالم کہلاتا ہے اللہ کی بارگاہ۔ یہ سند تو ایک علامت، ایک پہچان ہے کہ اس نے یہ کچھ پڑھا ہوا ہے، یہ علم کی علامت نہیں ہے۔ علم کی علامت یہ 9 چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی۔ رشتوں کو جوڑنا،
یہ بہت بڑا امر ہے. جب یہ ٹوٹتا ہے تو معاشرت ٹوٹ جاتی ہے، اور جو معاشرت ٹوٹتی ہے تو سارا نظام زندگی تباہ ہو جاتا ہے. ان تمام رشتوں میں میری بات شاید آپ کو عجیب لگے، سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. شاید یہ میری بات کانوں کو نہ آشنا لگے، جو کہ ہم صرف ماں باپ سنتے ہیں، ماں باپ ماں باپ ماں باپ. یہ بات بہت سے کانوں کو پہلی دفعہ ٹکرا رہی ہوگی کہ جس رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا وہ ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، مامے چاچے نہیں، دادے دادی نہیں، ساس سوہرے دادا کے دائیں شریعت ذکر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ مفتی سب تلاش کریں گے. مرتبے بتائے. وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مقام بتایا، مرتبہ بتایا، خدمت کرنے کا امر دیا. یہ عجب آیت کہ اللہ تعالیٰ خامد اور بیوی کے رشتے کو بتا رہا ہے کہ یہ تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. یہ تعبیر کسی رشتے کے ساتھ نہیں، صرف اس ایک رشتے کے ساتھ. اللہ اپنی نشانیوں سے دلائل قائم کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں کشتیوں کا چلنا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی کا برسنا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا زندہ کرنا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پھیلانا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا ہیر پھیر، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان میں معلق بادل. اس کے بعد اللہ کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ تیرے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اب میں ایک اور جگہ سے پڑھنے لگا. من آیاتہ، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی، ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے بنائے. واقعی بہت بڑی نشانی ہے. میں اگلی آیت چھوڑ دیتا ہوں، اس سے اگلی پڑھتا ہوں. من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی بلند آسمان، پست زمین، زبانوں کا اختلاف، لہجوں کا اختلاف، ایک ملک میں 50 زبانیں. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، میری بہت بڑی نشانی تو میں سلا دیتا ہوں، پھر تمہیں اٹھا دیتا ہوں، تمہارا رزق کے نظام چلاتا ہوں. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، میں آدھی آیات پڑھ رہا ہوں. میری بہت بڑی نشانی کہ میں بجلیاں، بارش، بادل لاتا ہوں، اور کبھی خوف پیدا کرتا ہوں، کبھی امید پیدا کرتا ہوں، گرجنا برسنا. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان قائم ہیں. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان قائم ہیں. عجب بات ہے. اس میں نا میں آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہاں واقعی بھائی، مٹی سے انسان بہت بڑی نشانی، زمین بہت بڑی نشانی، آسمان بہت بڑی نشانی، بادل بہت بڑی نشانی، پہاڑ بہت بڑی نشانی، بارش بہت بڑی نشانی. ہمارا ذہن چلتا ہے. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جس پر شاید ہی کبھی خیال گیا. من آیاتہ، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا. یہ تعبیر قرآن کی صرف اس رشتے کے ساتھ آئی ہے، اور کسی رشتے کے ساتھ یہ تعبیر نہیں آئی کہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی کہ اس نے
تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور اس میں 3 باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، زندگی سکون والی گزرے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، محبت پیدا کی، وَرَحْمَةً، ہمدردی پیدا کی۔ 3 خوبصورت باتیں اس ایک رشتے کے ساتھ جوڑی۔ اور انسانیت کا پہلا رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے، آدم اور حوا۔ اللہ 2-4 چھوٹے چھوٹے بال نال ہی دے چھڑدا، لے بھئی اے تیرا پوترا ہے، تیری دید ہے، چل بھئی موجاں کر۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہی بنایا۔ نکاح، یہ نکاح ہو رہا ہے مولانا صاحب کی صاحبزادی کی، اور بہت بڑے صاحب حضرت کی پوتی کا، ماشاءاللہ۔ اللہ نے آدم کا نکاح حوا سے کروایا، آدم بنایا مٹی سے، پتلا بچھایا۔ اسرائیلی روایات ہیں 40 سال پڑا رہا، چلو ایسے ہی مان لینے ہیں 40 سال پہ رہا، وہ سوکھتا رہا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر اسے زندہ کیا، پھر اس کو کپڑے پہنائے، پھر اس جنت بنا۔ اچھا، تو اللہ ایک ڈھیری اور بنا دیتا عورت کی، ایک ڈھیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ اماں حوا کو ڈیزائن کر دیتا۔ پتلا تو پتلا ہی ہوتا ہے عورت کا یا مرد کا، اور وہ فرشتے تھے، ان کو کیا دلچسپی۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اس کے بت کو بھی ننگا نہیں کیا، اس کے لیے جو بنایا اس کو بھی ننگا نہیں کیا۔ جنت میں آدم کو ڈالا اور اداس کر دیا، جنت چنگی نہیں لگتی بابا جی، تنہائی کھاتی ہے۔ ایسے پیدا فرمایا کہ نہ آدم کو پتہ نہ فرشتوں کو پتہ، صرف اللہ جانتا ہے۔ آنکھ کھلی تو ایک حسین شکل پورے لباس میں، اللہ اماں حوا کو بھی پتلا بناتا، پھر روح ڈالتا، پھر کپڑے پہناتا، پھر ساتھ کرتا۔ پہلے دن سے عورت کو عزت دی، انتظار کروا کے دیے، انتظار سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی۔ اور پورے اہتمام کے ساتھ، یہ بات تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے حسین انسان یوسف علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات بہت کم معلوم ہے کہ سب سے حسین عورت کون تھی؟ وہ حضرت حوا تھی۔ حضرت حوا دنیا میں جتنی عورتیں آئیں گی سب سے حسین، اور اللہ نے ان کا قد دونوں کا، اماں ابا 130 فٹ تھے، 130 فٹ۔ اصل جنت کا قد بھی یہی ہوگا، جب اللہ جنت میں ڈالے گا نا تو پھر ایک دم 130 فٹ ہو جائے گا۔ اسی ہائٹ پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ تو ٹائم کے ساتھ ہم گھستے 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 قد رہ گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں۔ ویسے ایک لطیفہ ہے، زمیندار اپنے میراسی نے آخیا میرے گھوڑے نو مالش کر۔ میراسی کولی جی قوم ہے، انہوں کام کرنا نہیں آتا، صرف زبان دی روٹی کھاندے۔ وہ تھوڑی دیر تک کرتا رہا، زمیندار اندر گیا، وہ سو گیا۔ چور گھوڑا لے گئے، اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب ہوا، لگا آج میرے لیتا رہنا، آج میری خیر۔ وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لا کے رسی سے باندھ کے دی مالش شروع کر دی تھی۔ تھوڑے دیر زمیندار باہر نکلے، اسے کہا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے، وہ نام مراد ہے گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، سائیں گھوڑا ہے، مالش کی تھی ساری رات، گھس 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 کے آیا کھلوتا۔ تو یہ 10,000 سال میں گھسا 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 کے نا یہ بنا دیا ہے، آگے اور چھوٹے ہو جائیں۔ جب اللہ واپس جنت ہم سب کو اللہ عطا فرمائے، نصیب فرمائے، ہر ایمان والے کو اللہ نصیب کرے، تو اللہ دوبارہ 60 ذراع 130 فٹ، تو اللہ تعالیٰ نے انتظار کروایا، احترام دیا، ننگے پن سے بچایا، پتلا بننے سے بچایا، پورے لباس میں وجود بخشا، آدم علیہ السلام کو سلایا، آنکھ کھلی۔ میرے نبی نے کہا کہ آدم کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، الٹے ہاتھ کی پسلی سے پیدا کیا، سیدھے ہاتھ کی پسلی سے نہیں پیدا کیا، کہ الٹی طرف دل ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ عورت ہر رشتے میں دل کے قریب ہوتی، وہ بیٹی ہو، وہ بہن ہو،
بیوی ہو، ماں ہو، جس روپ میں بھی ہے، جتنے بھی رشتے ہیں وہ دل کے قریب اس کی جگہ بنائی گئی، ورنہ سجا پاسا کھبے پاسا نالو چنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الٹی طرف سے اللہ نے، چونکہ دل ادھر اللہ نے بنایا۔ تو جب نکاح ہوا تو اللہ نے فرمایا آدم مہر دو بیگم کو، تو کہنے لگے کیا دوں کیا دوں، تو وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے دامن سونا چاہ کے پا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مہر ہے، یہی تیری بیگم کا مہر ہے۔ پہلا رشتہ اس کائنات کا خامد اور بیوی ہے، اس سے اگلے رشتوں نے جنم لیا، اور میں دکھ سے کہتا ہوں یہی رشتہ میرے معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے۔ کبھی خامد کے ہاتھ، کبھی ساس کے ہاتھ، کبھی سسر کے ہاتھ، کبھی نندوں کے ہاتھوں، کبھی دیور کے ہاتھوں، اس میں دیندار دنیا دار برابر۔ کوئی لاکھوں میں ایک گھر ملتا ہے جہاں جانے والی کو بیٹی ہی سمجھا جاتا ہے، ورنہ جانے والی نوکرانی بن کے جاتی۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے انصار بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے لگتا ہی نہیں کہ میں پرائے گھر گئی ہوں، اسے لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں۔ اپنے انصار مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ نہیں لگتا کہ میں پرائے گھر چلی گئی ہوں، اسے لگتا ہے میں اپنی ماں پیو دی جولی چ بیٹھی ہوں۔ لیکن میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ یہ میں علماء سے کہتا ہوں کہ یہ مسائل لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، جو پل پل زندگی کی ضرورت ہیں، جس کے بغیر زندگی ویران ہو جاتی۔ ہمارے ممبر سے جو بات چلتی ہے، جو بھی خیر کی بات ہے اس کا اجر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، سوائے شر کی بات کے یا سوائے لڑائی لڑانے والی بات کے، جو بھی کوئی بات کر رہا ہے خیر کی وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن میرے بھائی بہنوں، میرے نبی کی معاشرت بیان نہیں ہوتی، میرے نبی کی زندگی بیان نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے، یہ دنیا کا اہم ترین رشتہ ہے۔ ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے اشارے ہیں، اور خامد اور بیوی کے لیے پوری صورتیں اتری ہیں۔ سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں، دعوی نہیں، سینکڑوں آیات کہ اس رشتے کو چلانا کیسے، چونکہ جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ کمزور ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ ماں باپ سے رشتہ ٹوٹتا نہیں، اولاد چنگی ہوئے بھیڑی ہوئے، رشتہ ماں اور باپ کا باقی، اولاد کا باقی۔ بہن بھائی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ بھائیو، ہمارے معاشرے کو میرے نبی والی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جو ماحول میں ہے وہی چل رہا ہے۔ پنجابی وہ کرے گا جو پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھی وہ کرے گا جو سندھ میں ہو رہا ہے، بلوچی وہ کرے گا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، پٹھان وہ کرے گا جو سرحد میں ہو رہا ہے۔ پھر آگے قوموں کے ثقافتیں ہیں، جٹ وہ کریں گے جو ان کے ہاں ہو رہا ہے، راجپوت وہ کریں گے جو ان کے ہاں ہو رہا ہے، گجر وہ کریں گے جو ان کے ہاں ہو رہا ہے، ارائی وہ کریں گے جو ان میں ہو رہا ہے، بٹ وہ کریں گے جو ان میں ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا، یہ کوئی نہ پوچھنا چاہتا ہے
نہ یہ ممبر سے بات چلتی ہے، زیادہ نہیں چلتی جو میں انکار تو نہیں کرتا ہوں، بہت کم چلتی، بلکہ یہ مسائل تو یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، میں خود مدرسے پڑھاتا ہوں، یہ مدرسے میں بھی نہیں بتائے جاتے۔ جب زندگی کے ابواب آتے ہیں تو چل بھائی شروع ہو جاؤ، وہ ایک تلاوت چل رہی ہوتی ہے، چاہے مولانا حنیف صاحب پڑھا رہے ہوں، چاہے طارق جمیل پڑھا رہا ہوں، چاہے مولانا نذیر صاحب پڑھا رہے ہوں، تلاوت ہوگی۔ ترمذی کی جلد ثانی اتنی خوبصورت زندگی کو کھولتی اور بیان کرتی ہے، لیکن ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ اب بس شروع ہو جاؤ، جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی۔ اس لیے بھائیو آپ سے گلہ نہیں، علماء سے گلہ ہے کہ جو بچہ 10 برس لے کر مدرسے میں داخل ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، میں نے بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، میں نے بازار میں، اگر میرا مقدر ہے ہر بچہ تو مدرسے میں نہیں پڑھاتا، تو میں نے بازار میں تجارت کیسے کرنی ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، بیوی کو لے کر کیسے چلنا ہے، اختلاف رائے میں کیسے وسعت صدر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ اخلاق نبوت اس طرف۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق تھا۔ ما لی فی النساء من رغبت، جو صحیح حدیث ہے کہ مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اور عمل سے دیکھا 25 برس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، ایک منگنی ٹوٹی، حضرت خدیجہ، ورقہ بن نوفل چچا زاد بھائی، منگنی ہو گئی، ٹوٹ گئی، دوسرا نکاح ہوا، ابو حالہ وہ انتقال کر گئے، پھر تیسرا، پہلی ایک منگنی کے ساتھ پہلی شادی، دوسری شادی ابن عابد انتقال ہو گئے، 2 نکاح سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی، عمر 40 سال، میرے نبی 25 سال، وہ کہتے ہیں میں تو 20 سال دی لڑکی نال شادی کرنی، 40 سال کی عورت سے شادی فرما رہے، اور ایسا حسن و جمال کائنات میں کسی کو ملا نہیں۔ ام معبد الخزاعیہ کے خیمے سے گزر ہوا اور آپ آگے چلے گئے، میں وہ قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ایک وہ ٹکڑا حلیے کا بتاتا ہوں کہ جب اس کے خاوند آئے تو اس نے وہ پیالے میں دودھ دے گا، کہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بکری، اسے کہ بکری تو چل نہیں سکتی، دودھ کتوں آ گیا؟ کہ کوئی آیا ہی بڑے کوئی سونی شکل آلا وہ دے ہاتھاں جو کوئی برکت آئی، کہا سفیلی ان عاتیلی، کون آئی در میں دست سہی؟ تو وہ ایک ان پڑھ بڑھیا نے میرے نبی کا روپ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجل لم تزری به سحلا وسیم قصیم في عينيه دعج في صوته صحن في لحيته كثافة في عنقه سطح أزج أقرع سبط القصب إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ اللہ اکبر! یہ تو کوئی عربی دان اس کے شرح نہ کر سکے تھا، ابھی تو انجے پنجابی۔ کہنے لگی ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا، مکھ دی گل مکاواں، میں نے این لگا جب میں 14ویں دا چاندی کپڑے پا کے اٹھا گیا، چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، خوبصورت موٹی آنکھ، ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج۔ میرے نبی کی آنکھوں کے لیے 7 الفاظ حدیث میں آئے ہیں، اور 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسی حسین آنکھ کائنات میں کسی کی نہیں بنی۔ آواز میں کشش، گردن لمبی، چہرہ نورانی، بھویں بڑی گول، یہاں بال نہیں، جب دیکھتی تھی تو جی نہیں بھرتا تھا، وسیمن، جدھر سے دیکھتی تھی حسن غلام نظر آتا تھا، قسیمن، جدھر سے دیکھو حسن غلام ہو، قسیم،
جتنا دیکھو دیکھنے سے دل نہ بھرے، وسیم دیکھا، قسیم دیکھے، آواز میں دل پکڑنے کی طاقت، دل پکڑ لیتی تھی آواز۔ ایسے حسین کو لڑکیوں کی کمی تھی، اور آپ نے 40 سال کی خاتون سے شادی کی، دونوں سے اولاد، دونوں شادیوں سے اولاد تھی، اور زندگی کے 25 برس ساتھ گزار دیے۔ جب آپ 50 برس کے ہوئے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ نے 10 شادیاں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، کہ لوگوں سن لو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل وحی لے کر آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ ایک نکاح تو خالصتاً اللہ کر رہا، اللہ ہی نکاح خواہ بنیا، سبحان اللہ، کائنات کا عجب نکاح۔ زینب بنت جہش، زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، سبحان اللہ، نہ گواہ، نہ نکاح خواہ، نہ وکیل، نہ دستخط، نہ مہر، نہ ایجاب نہ قبول۔ ہمارے یہاں تو ایجاب قبول واجب ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، قبول کیا کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، کوئی ایجاب قبول نہیں، بس زوجنا کہا، چل میرے محبوب میں نے آپ کا نکاح کر دیا۔ ہمارے دوست ہیں ذمہ دار، ان کا گاؤں کا ایک بچہ نا، یہ بسوں پہ کنڈکٹر چھوٹی عمر میں چلا گیا، تو ان کا محاورہ بن جاتا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، نا بسوں کو آگے پیچھے کرتے کرتے کرتے۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، تو مول صاحب آگے، ہاں بھائی فلانے دے دیے تھا، اتنا مار دے تیرے نکاح دیتے تو قبول کی تھی، آندہ جی آون دے ہو۔ تو اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس کو کوہ نہیں ماری، آندہ جی جاون دے ہو۔ اس کے بھائی نے پھر کو نہیں ماری، آدھا اچھا جی میں سارے جی صلاح ہوئے۔ مولوی صاحب آ کے ہے، سارے جی صلاح نال کم نہیں بنتا، نہ آون نال نہ جاون نال، تینوں آکھنا پوسی میں قبول کیتا۔ یہ تو اتنا پیچیدہ سا مسئلہ ہے۔ اللہ جا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ پھر اس کا بڑا پرتکلف ولیمہ ہوا، سارے مدینے کو کھلایا گیا۔ اللہ نے کہا کرو، آپ نے کی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھے، اپنے خاندان میں کی، اپنی قوم میں کی، اپنی قوم سے باہر کی، یہی نسبتیں، قریش میں کی، عرب میں کی، اور بنو اسرائیل میں شادی کی۔ کتنی بچیاں بوڑھی ہو گئیں جی، اسی بس جٹاں جی کرنے باہر نہیں کرنے، اسی راجپوتاں جی کرنے باہر نہیں کرنے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنی کتنی بوڑھیوں کو دیکھا جن کی شادی ہمارے دادے پردادوں نے نہیں کی، کہ رشتہ ہوئے تک کریے، بیٹھیاں رہن۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہی مر گئیں وہ۔ تو میرے نبی نے اپنی قوم میں کی، اپنے خاندان قریش، اپنی قوم عرب، عرب سے باہر بنو اسرائیل، صفیہ مطلقہ سے کی، زینب بنت جہش، بیوہ لائن لگی ہوئی، بیوہ سے کی، ایک کنواری سے کی، اپنے سے مالدار سے کی خدیجہ، اپنے برابر کی ام حبیبہ، ام سلمہ، اپنے سے بھی فقیرانہ گھر میں کی، جویریہ باندی بن کر آئیں، صفیہ باندی بن کر آئیں۔ وسعت دی کہ کل کو یہ ہونے والا تھا، اسی جٹاں تو باہر نہیں کرنی، اسی گجراں تو باہر نہیں کرنی، اسی راجپوتہ تو باہر نہیں کرنی، چاہے جوڑ ہے یا نہیں ہے۔ میرے نبی نے خوبصورت زندگی کے ساتھ ہمیں یہ رشتہ سمجھایا ہے۔ بھائیو، رات بھیگ رہی ہے، انہوں نے بھی واپس جانا ہے، اس رشتے کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ کسی کی بیٹی کو لے جانا، جیسے مولانا فرما رہے تھے ابھی، کہ اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا کوئی آسان کام، اور پھر وہ جا کے بیچاری کی نوکر بن جائے اور ظلم و ستم کی چکی میں پسے، نہ آہ کر سکے نہ فریاد کر سکے۔
किसी भी घर की आबादी, किसी भी घर की आबादी का ताल्लुक़ न कौम से है, न शक्ल व सूरत से है, न माल व ज़र से है। अल्लाह की कसम सिर्फ़ नबूवत वाले अखलाक से है। आप नबी वाले अखलाक से अपनी ज़िंदगी को चलाओ तो आपका घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। खुद लफ्ज़ निकाह के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है। नकाह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, दो चीज़ों का आपस में यकजान हो जाने को निकाह कहते हैं। और इसकी 4 शक्लें उलमाए लुग़त ने बयान की। बारिश का ज़मीन में जज्ब हो के मिट्टी और पानी का यकजान हो जाना, इसको निकाह कहते हैं। आँखों का नींद में उतर कर आँखों को बंद करके नींद और आँखों का यकजान हो जाना, इसको निकाह कहते हैं। दरख्तों की शाखों का आपस में यूं मिलकर यकजान हो के छाँव बना देना, इसको निकाह कहते हैं। औरत का मर्द पे एतमाद करना, इसको निकाह कहते हैं। ये 4 सिफ़तों के साथ जब ये रिश्ता चलता है, मर्द के खूबसूरत अखलाक और औरत का उन अखलाक के जवाब में हुस्न सलूक, उनको जज्ब करना, उसकी कीमत डालना, तो फिर ये आयत साथ पढ़ो, निसाउकुम हर्फुल लकुम। फिर वहाँ से खूबसूरत खेती वजूद में आती, खूबसूरत नस्ल वजूद में आती है। और खेती डंडे से होती है या बड़े तरीके सलीके से होती है? कोई सोटा चाहते खलो तो निकल कणा का, नहीं तो मैं तेरा सिर ला दे। अभी कपास चली हमारा अलग, सारे ज़िम्मेदार सोटे लेके खलो दलावे निकलो टिंडे हो, नहीं तो थोड़ी खैर नहीं आज। कभी किसी पागल को देखा है कि डंडे के साथ ज़राअत? मैं तो ज़िम्मेदारों का बेटा हूँ कि डंडे के साथ ज़राअत होती है। अल्लाह ने क्या खूबसूरत लफ्ज़ फरमाया, हर्स, खेती। जिस एहतियात से खेती को परवान चढ़ाते हैं, उतनी एहतियात रिश्ते को दे दो, ज़िंदगी आबाद हो जाएगी। वो मज़दूर की बेटी हो या मौलाना ज़ाहिद साहब जैसे मारूफ आदमी की बेटी, वो किसी गरीब का बेटा हो, किसी अमीर का बेटा हो, अखलाक अच्छे होंगे, घर आबाद हो जाएगा। चूँकि बर्दाश्त से ज़िंदगी चलती है, 100% कोई किसी का हम नवा नहीं होता, बर्दाश्त ही करना पड़ता है। दरख्तों का शाखों का मिलकर छाँव बना देना, छाँव के नीचे बैठना कितना मज़ा होता है। जब हमारे वो बिजली नहीं थी ना जाते हैं, तो हमारे वाले साहब और हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो शतूत लगवाए, शतूत और टाली, उनकी छाँव ऐसी गहरी हो जाती थी कि उसमें बग़ैर वो पंखों के सारे बैठे होते थे। तो खामिद और बीवी का ऐसा सलूक जो एक छाँव बना दे, जिसके नीचे आने वाली औलाद परवान चढ़े। मेरे पास मुल्तान से एक बच्चा आया, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट। कितना काबिल होता है जो मेडिकल कॉलेज में क्वालिफाई करता है? कहा मौलाना 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा मेरे अम्मी अब्बू बहुत लड़ते हैं आपस में, उनकी लड़ाई से इतना दिल बर्दाश्त हूँ कि मैंने 2 दफ़ा ख़ुदकुशी की कोशिश की है। ज़िंदगी थी बच गया, तो मुझे आपके बयान सुनने के मिले उसके बाद, ख़ुदकुशी के बाद, तो फिर मैंने तौबा की, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कि माँ बाप की आपस की बदतमीज़ी ने इतने काबिल बच्चे को ख़ुदकुशी तक पहुँचा दी। और झूठी अना होती है, झूठी ज़िद्दियों कभी मेरे माशरे में चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और हुदूद का पता कोई नहीं है, तो ज़्यादतियाँ हो रही, ज़्यादतियाँ हो रही, ज़्यादतियाँ हो रही। ये सारे उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, इस बच्ची का हक़ है जिसको हम लेके जा रहे हैं। अगर मेरे पास पैसा है और वो कहे मुझे अलग घर चाहिए, तो मुझे अलग घर देना मेरे ज़िम्मे है, उसका हक़ बनता है। अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं किराए पर लेकर दे सकता हूँ, तो मेरे ज़िम्मे है मैं आने वाली को किराए पर घर लेकर पूरा सेटअप बना के दूँ। अगर ये मेरी हिम्मत नहीं है तो अपने घर में एक पोर्शन मुकम्मल अपनी बीवी के लिए पेश करूँ। अगर इसकी भी गुंजाइश नहीं तो 1 कमरा, 1 किचन और 1 टॉयलेट उस लड़की का हक़ है।
جس میں اور کوئی کسی کا دخل نہ ہو. اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو وہ روزے رکھو تے تسبیح پڑھو, کسی دے دین لے کے برباد نہ کرو. میری ماں دی بھی روٹی پکا تے میرے ابے دی بھی روٹی پکا تے میری بہناں دی بھی روٹی پکا تے میرے بھراواں دی بھی پکا تے بولنا تو کوئی نہیں تے لتر تیرے سرے چوسی. لعنت ہے اس زندگی پر. یہ تلخ حقائق ہیں. بہنوں نے گھر اجاڑ دیے بھائیوں کے, ماؤں نے گھر اجاڑ دیے اپنے بیٹوں کی. روز کی باتیں ہیں. لے جانے والا جب اتنی ذمہ داری سے کسی کی بیٹی کو لے کے جا رہا تو اس کے ذمے ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو تو سامنے آئے. سامنے آنے کا مطلب ہے لڑائی کرے, اپنی بیوی کو بچائے. جی میں تھوڑا پتر ہوں, میں تھوڑا نوکر ہوں, میں نے دسو میں تھوڑی نوکری کرنی. بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر ماں باپ کو بچائے کہ دیکھ تیرے میری حدود ہیں, اس سے آگے تم نہیں جا سکتی. یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میری جنت ہیں. اگر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے تو ماں باپ کی حفاظت کرے, ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے تو بیوی کی حفاظت کرے. کہ اللہ نے اس کی گود میں سے ایک نسل کو اٹھانا ہے, وہ بچوں کی تربیت کے لیے ہے. وہ تانے سن سن کے اس نے تربیت کا کرنی ہو تو وہیں بیچاریوں کے دماغی ہوا میں اڑ جاتے ہیں. ایک تانا ساری دن آدمی کو تڑپا کے رکھ دیتے. تو میرے بھائیوں, یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اس کو خوبصورت بناؤ اخلاق کے ساتھ. بیوی اپنے خامند کے ساتھ اچھے اخلاق پر, خامند اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق برتے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو درگزر کیجیے, معاف کیا جائے. میرے نبی نے کہا سب سے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. پھر آپ نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں, علاقے کے مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں. میں نکاح کے موقع پر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور میں ہمیشہ دکھی ہو جاتا ہوں, کیونکہ پھر وہ مجھے جو آدمی ذرا دین میں مشہور ہو جاتا ہے, لوگ مسائل لے کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی میرا اے مسئلہ ہے, میرا اے مسئلہ. ایک لائن لگی ہوئی ہے, دکھ کی داستان ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جانے والی اپنے خامند کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے, ضرور کرے. وہ اس کی اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے بھی ان کو اپنا ماں باپ بنا لے, لیکن اخلاقی فریضہ ہے, واجب کوئی نہیں, ذمہ کوئی نہیں. اور ساس سسر سے کہتا ہوں آنے والی کو اپنی بیٹی بناؤ اور خامند اور بیوی کو پنپنے دو. ایک نوجوان تھا, بہت بری زندگی. اس کے والد نے کہا جی ذرا میرے بچے نوں تو مل لو, کوئی بندہ بن جاوے. ہم نے اس سے دوستی لگائی. اللہ نے اس کو 4 مہینے کی توفیق دی, بہت بڑے مالدار فیملی. پھر وہ اس کی شادی ہوئی, ہم اس کی شادی میں شریک ہوئے. سال بعد طلاق ہو گئی. وہ میں نے کہا طلاق کیوں دیتے؟ کہا جی ماں باپ کے تانوں سے تنگ آ کے طلاق دی. میں سر رات کلبوں میں ہوتا تھا, شراب پیتا تھا, میرے ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں تھی میں کون آتے کتنے ہیں. جب سے شادی ہوئی ہے روز سنتا ہوں بیوی دی کچھ اچھی بیٹھا رہتا, ماں نوں تو پوچھتا ہی کوئی, بیوی دی کچھ اچھی وڑیا رہتا, پیو نوں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں. کہ ان 2 تانوں نے مجھے اتنا زج کیا کہ میں نے اس بے قصور کو طلاق دے دی. بھائیو, میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, یہ میری سنت ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں جو میری اس سنت پہ عمل نہ کرے. علماء عزاب پوری ایک کتاب ہے جن علماء نے شادی نہ کی. ابو الفتح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. ایک بڑے ہستی تھے, ان کا انتقال ہوا, شادی نہیں کی, وہ خواب میں ملے.
اپنے کسی کو. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا بخشش ہو گئی. لیکن ایک مسلمان اپنے بچے اور بیوی اور بچوں کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے اس پہ جو درجات ہیں مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لکھی، مجھے اس کی ہوا بھی نہیں لکھی. تو بھائیو ہم اس زندگی کو خوبصورت بنائیں. یہ خوبصورت رشتہ ہے. میرے نبی پھر ایک اور بات کر کہ ہمارے ہاں بچیوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہم آپ کی شادی کر دیں. بچوں سے تو کوئی نہ بات ہو جاتی، بچے آج کل کے ویسے باغی ہو گئے ہیں تو انکار بھی کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے عام ماحول میں بیٹیوں سے پوچھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی. بابا تیرا رشتہ ایسے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب بغاوت ہے، اب طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے کہ ہم اپنی بچی جس نے زندگی گزارنے سے پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ کو تو پتہ چل گیا تھا. کیوں علی کیسے آئے؟ چپ. اچھا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے؟ اچھا انشاءاللہ. وہ یہ کہہ کر اٹھ گئے. حضرت علی باہر نکلے تو صحابہ بھیجنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے. چونکہ ابوبکر عمر کو انکار ہو گیا تھا. ابوبکر نے رشتہ مانگا، انکار. عمر انکار. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی تم جاؤ. کہا میں تو فقیر ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے. کہاں تم جاؤ. تو یہ قصہ ہوا. انشاءاللہ باہر نکلے تو ساتھیوں نے پوچھا، صحابہ نے کیا ہوا؟ کہا انکار ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف ہی کہنے لگے کچھ تو کہا ہوگا. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا بس ہو گیا. چونکہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہے. اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ بتانا چاہتا ہوں. اور پہلے میں نے حدیث کیا سنائی تھی؟ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے کہی ٹھیک ہے. گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اللہ اکبر. ہاں کر دوں. جبریل کے بعد ضرورت تھی. جبریل نہ بھی آتے تو میرے نبی کی ہستی کے سامنے، اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، جس کے بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، کوئی گنجائش تھی کہ وہ کہیں گی نہیں؟ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے زندگی گزارنی اس کا حق. فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. اللہ. حضرت فاطمہ نے ہاں کی. اب باہر تشریف لائے. کہا علی بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ. لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، ایسے ممبر پر آئے. کہا لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر پوچھا. پھر ایک خاتون کہنے لگی میرے رشتے کی بات آتی تھی اور میرے ماں پیو دوئے کمرے چ بہ کے گلاں کردے ہیں، جیں حیاتی نہیں باونے اس کو لک کے گلاں ہوندیاں پیاں. اس سے تو پوچھو بیچاری گائے بھینس تو نہیں ہے. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی سجدے میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. میرے نبی نے زور سے آمین فرمایا. پھر آپ نے سارے مجمع کو کھجور کھلائی اور ایک روایت میں آتا ہے شہد کا شربت پلایا. پھر رخصتی کے وقت مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد 3 کول نظر سے گزرے. حضرت علی کو لے کے جاؤ. سلمان فارسی، علی اور عقیل 3 حضرات اونٹنی پر تشریف لائے. اونٹنی کو دروازے کے باہر بٹھایا، اندر حضرت علی کو بلایا. حضرت فاطمہ کا ایسے ہاتھ پکڑا
اور ایسے علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر آپ نے ایسے پیالے میں پانی ڈالا اور اس پر آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تلاوت کر کے دم کیا، پھر یوں ڈال کے ایسے ان پر ایسے چھینٹے دیے یہاں پشت پر، اور پھر دونوں کو پلایا۔ اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا لیا، علی ولیمہ کرو، کہ یا رسول اللہ میں تو ویلا میرے کو تو شے کوئی۔ تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے، آپ نے کہا ذبح کرو، چھترا ذبح کروایا، اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ چھوارے ڈلوائے، حضرت علی کو اپنے جیب سے پیسے دیے، جا کھجور لا، گھی لا، پنیر لا۔ تو علی 4 درہم کی کھجوریں لائے اور 5 درہم کا گھی لائے، پنیر لائے، اور 1 درہم کا وہ پنیر لے کر آئے۔ پھر اس کو آپ نے مکس کروا کے سویٹ ڈش بنائی اور وہ ولیمے پر رکھوائی گئی، اور اس کے ساتھ تازہ کھجوریں اور جو کی روٹی اور چھترے کا گوشت، اور میرے نبی دیگ پر خود بیٹھے کھلانے کے لیے، سالن ڈالیں، لہذا سارا مدینہ کھا گیا، دیگ انجے دی انجے پہ آئی، دیگ میں کمی کوئی نہیں ہے، سارا دن تکلف۔ جو کچھ شادی میں ہو رہا ہے یہ بھی ننگے انسانیت ہے، اور جس سادگی ہم علماء دعوت دے رہے ہیں وہ بھی کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے، وہ بھی کوئی شدت اور سختی والی بات ہی ہے۔ میرے نبی بادشاہوں کے نبی، میرے نبی مالداروں کے نبی، میرے نبی متوسط طبقے کے نبی، میرے نبی غریبوں کے نبی، آپ نے سب کو راستہ دینا ہے۔ کیسے ایک غریب، کیسے ایک مالدار تکلف کے بغیر شادی کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا جی شادی ہے کرو، نال جانوں میں پتہ نہ لگے کہ شادی۔ میں عمر جیسی ہستی گلی سے گزرے اور وہاں کچھ مجمع تھا، تو آپ نے کہا یہ مجمع کیسا ہے؟ کہا جی وہ شادی ہے۔ تو کہا ڈھول تو بجاتے، ڈھول تو بجاتے۔ سورے مدینے کو ولیمہ کے امام مالک 4 ائمہ میں سے اور پہلے امام اور امام دار الہجرہ کا لقب پایا، پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والی۔ بیٹی کی شادی آ گئی، لیث بن سعد اور امام مالک علم میں ہم پلہ ہیں، نصیب میں امام مالک آگے بڑھ گئے، ان کی فقہ کو قبولیت ملی، ان کو نہیں ملی، وہ مصر میں تھے۔ عصفر ایک بوٹی ہے جو بہت مہنگی ہوتی تھی، اس میں بچیوں کے کپڑے رنگے جاتے تھے دلہن کے۔ تو امام مالک نے لیث بن سعد کو مصر خط بھیجا کہ میری بچی کی شادی آ رہی ہے، تو میں نے عصفر میں اپنی بچیوں کو لباس تیار کرنا ہے، تو وہ یہاں بہت مہنگی تو بھجوا دے۔ وہ بڑے مالدار تھے، جب کبھی امام مالک پہ قرضہ ہو جاتا تو ان کو لکھتے تھے قرضہ چڑھ گیا میرا اتار، وہ وہاں سے اتراتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا، ایک بچی کے 5 جوڑے 10 جوڑے 20 جوڑے لال 100 جوڑے لال، انہوں نے 30 اونٹ اور عصفر کی بوٹی کے لاد کے بھیج دیے۔ بچی کا کام ختم ہونے کے بعد جو عصفر باقی بچا، امام مالک نے 500 دینار کا مدینے کے بازار میں بیچا، اور 500 دینار آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 9 کروڑ مولانا صاحب، 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ یہ امام اہل السنہ ہے۔ تو جس سادگی کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی تائید ایسی نہیں ملتی، اور جو آج میرا معاشرہ کر رہا ہے یہ تو ویسے ہی ننگے انسانیت ہے۔ شرم کی چادر کو اتار کے پھینک دیا ہے،
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اس کے بیچ کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو عزت دو، اپنی بچی کو پوچھو، رائے لو، اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دو. بچیوں کو تمہارے شہروں کا مجھے حال نہیں معلوم، ہمارے ذمہ داروں میں بچیوں کو کوئی جائیداد نہیں دیتا. ساڑی زمین جیوائی لے جاویں، ساڑی زمین جیوائی لے جاویں، نہیں دیتے. پورے پاکستان میں پھرا ہوں، کہیں رواج نہیں ہے بچیوں کو وراثت دینے کا. ہمارے علاقے کا پہلا انسان میرا باپ تھا جس نے بیٹیوں کو وراثت دی. تو میرا تائے نے میرے باپ کی کلاس لے لی کہ آپ مرنا پایا ہی ساڑے گل. ہوں ساڑیاں دھیاں آکسن سانوں ہی دے زمین، ابا چاچے دیتی ہے تو تم ہی دے. اور میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے راون میں، میں ان کی خدمت میں ایک دفعہ شہد کی بوتل لے کر گیا، ایڈی ساری. میں نے پیش کی، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کی ہے. کہنے لگے ہم گل سنے جی ایڈی ساری. اس ویلے 10 روپے کی شہد کی بوتل ہم دی 10 روپے کی. فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی میری بھپھیاں، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی دیا تھا تو اے بوتل اتھے رکھ دے، نہیں دیا تھا تو یہ حرام ہے، میں نہیں لیتا. میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ ہے. میں کہا جی 2 بھرا بس. اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ، مینوں کیا پتہ. پھر کہنے لگا اچھا رکھ دو. لیکن ہمارے ہاں وراثت کا ظلم عظیم ہے. جس پیٹ میں بچہ بنتا اسی میں بچی بنتی، جس چھاتی کا دودھ بیٹا پیتا اسی کا بیٹی پیتی، جس چھت کے نیچے بیٹا پروان چڑھتا وہیں بیٹا. اور جو بھی مولانا فرما رہے تھے کہ بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی، اور انہی پہ یہ ظلم ہوتا ہے کہ ان کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے. یہ ان کے حقوق ہیں. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے. بھائیو اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے کہتا ہوں معاشرت بیان کیا کریں، لوگوں کو معاشرت کا کچھ پتہ نہیں. اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے جس میں آپ سب کو گزارش کروں گا وقت لگاتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، دین کا بھی دنیا کا بھی. اللہ ان کا جوڑ نصیب اچھا کرے، سلامت کرے، اور زندگی خوبصورت گزرے، نیک و صالح اولاد اللہ نصیب فرمائے. اللہ اولاد دے تو اولاد کو بھی عزت دے. میرے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم. بیٹھوں میں ماں باپ بیٹھو ہیں. آخری حدیث سنا کے نکاح پڑھا تھا. آپ نے کہا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. اپنی اولاد کو عزت دو اور خوبصورت طریقے سے ان کی تربیت کرو. ڈنڈے کے ساتھ نہیں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں. سوٹا ڈنڈا کان پکڑو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو ہمارے مدرسوں کی بات ہے. گھروں میں لتر پولا. میں چھوٹی عمر میں سگریٹ پینا شروع ہو گیا، میرے خیال ہے کوئی 6-7 سال کی عمر میں. اچھا وہ میری ماں کو پتہ چل گیا. اب مجھے روکا جا رہا ہے سگریٹ سے، ٹھیک ہے. میری ماں نے میرا منہ اتھو نال تو کہنا انج کھولیا، تو میری ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈالا، دیواں تیرے منہ وچ، دیواں تیرے منہ وچ، پیویں گا سگریٹ؟ او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا. میں کہا تو مینوں لے دے گا. ماں نے منہ کھولا ہوا، ماسی نے انگارہ اندر ڈالنے کی، پم نہیں پیندا، نہیں پیندا. ساتھ لتر پولا الگ ہوا. باہر نکل کے میں پھر ایک پاسے جا کے کش لاؤنا شروع کر دیا.
میرے چھوٹے بھائی ویکھ لے مطلب مر گیا حالی دا اگلے چھوٹے نہیں بولے میں کہتا ہے میں اور میں نا وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا میں کہا ایک سگریٹ تو بھی پی لے میں نے اس کو بھی پلا دی میں کہ میری شکایت تو نہیں لاوے گا بھائیو اولاد بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے انہیں بے عزت نہ کیا کرو تربیت کے نام پر شدت سے بچا کرو انہیں عزت دو عزت آئے گی میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار ایک تھی دیوار کے ساتھ دیوار اے نہیں کہ چوتھے دے ہم دیاں آنا جانا لگا ہوا ہے جب جناب فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں گھر میں تشریف لاتی میرے نبی چارپائی پر ہیں زمین پر ہیں کرسی پر آپ کھڑے ہو جاتے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے نہیں ہوتے تھے تیزی سے آگے بڑھتے دروازے پر ہی اپنی بیٹی کو لے لیتے اور ہاتھ پکڑتے اور بوسہ لیتے پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر اپنے برابر بٹھاتے اور پھر بات شروع فرماتے یہ عزت میرے نبی اپنی بچی کو دیتے تھے عزیزہ کدی ویکھیا نہیں اپنے دھیاں پتروں بھائی آئی کے دو تو جانے کے پہ عزت دو گے تو عزت واپس آئے گی ہمارے دینی حلقوں میں خاص طور پہ شدت سختی تربیت کے نام پر باغی ہو گئے تو بھائیو یہ اولاد بہت بڑا تحفہ ہے انہیں عزت و احترام دو اللہ انہیں نیک بنائے گا جب آپ ان کو پہلے 10 سال دے دو ساری زندگی تمہارے ہوں گے 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا کتنے ماں باپ کا بڑا ظلم ہے کہ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو 10 سال کی عمر میں جا کر اس پر پابندی کرو سختی کرو 10 سال ماں باپ اولاد کو دے دیں ساری زندگی اولاد تمہاری ہوگی تو یہ چند زندگی کے ابواب ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اس بچے کو بھی دے مولانا صاحب